السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز سامعین، سامعات، دینی ملی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، جیسا کہ آپ نے ناظم محترم کی زبانی کچھ باتیں سنی۔ عنوان ہے انکار حدیث کی صورتیں یا شکلیں۔ انکار حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث جب بولا جاتا ہے تو عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور انکار کہتے ہیں کسی چیز کو نہ ماننا۔ تو پہلے اس موضوع کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کریں گے۔ حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 23 سالہ دور کے اندر، جو آپ نے پریکٹیکلی طور پر کیا، اور آپ کے زمانے میں جو کام ہوا اور آپ خاموش رہے، اسے حدیث کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں، اسے اثر کہتے ہیں، اسے خبر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و عادات تھے، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، خلیہ ہے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی شکل کیسے تھی، آپ کے داڑھی مبارک کیسے تھے، جس کو وصف خلقی بولتے ہیں، چاہے زمانے نبوت سے پہلے کے ہوں یا زمانے نبوت کے بعد کے ہوں، ان تمام کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کو سنت بھی کہتے ہیں، اور جو میں نے نام بیان کیے اسے حدیث کہتے ہیں۔ 23 سالہ دور کے اندر جو زمانہ آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، اس سے متعلق ان چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کہے میں سنت کو نہیں مانتا، کلی طور پر انکار کر دے۔ انکار کا یہ واضح مفہوم ہے۔ دوسرا انکار کا انداز یہ ہے کہ انسان مکمل انکار نہ کرے، جزوی طور پر انکار کرے۔ اور یاد رکھیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ راہ راست سے ہٹے ہیں تبھی گمراہ قرار دیے گئے ہیں، اور اپنے موقف پر قائم ہیں، تو ان کی گمراہی کے خلاف کوئی نہ کوئی حدیث ضرور آئے گی۔ زبانی طور پر یا عملی طور پر وہ انکار کے شکار ہیں۔ تو جزوی طور پر بھی انکار کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی عملی طور پر انکار، اور عملی طور پر انکار چاہے عقیدے کے بنیاد پر ہو، تقلید کی بنیاد پر ہو، تصوف کی بنیاد پر ہو، خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، سماج و معاشرے کی بنیاد پر ہو، جہالت کی بنیاد پر ہو، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہو، بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر لوگ عملی طور پر سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کے اسباب بہت ہیں، اور یہ اسباب کلی بھی طور پر انکار کا تقاضا کرتے ہیں، جزوی طور پر کرتے ہیں، زبانی طور پر کرتے ہیں، اور عملی طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انکار کی صورت، جیسا کہ آگے مزید تفصیل آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے
جتنی کہ اسلام کی قدیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کے اثرات پائے گئے، اور فی زمانہ جس زمانے میں ہم ہیں آج بھی اس کے انکار کی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ مختصر سی بات تھی جو ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ جس طرح سے ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کو لازم آتا ہے، ایک حدیث کا انکار کوئی کہے میں نہیں مانتا تو پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار لازم آتا ہے. اس کے علاوہ جب لفظ حدیث کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں قرآن نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے. اور اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی کی حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو آپ اپنی اس جملے سے، اپنی اس عقیدے سے صرف حدیث کا نہیں انکار کر رہے ہیں، قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد وہ کس پر ایمان لانے والے ہیں؟ یہ ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے تو وہ کئی ناحیے سے اپنی جہالت کا اور اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہا ہے. ہر مومن، ہر مسلمان جو بھی کلمے یا شہادتین کے اقرار کے بعد مسلمان ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے تنہا معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں، یعنی ہم جتنی بھی عبادتیں کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں. اور ایگریمنٹ کا دوسرا پہلو یہ ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا، کہ ہماری عبادتیں بعینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ یا حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس ایگریمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، عقیدے و نظریے کے طور پر بھی، اگر ہم ایمان ہے، اور ایمان تینوں چیزوں میں یکسانیت کی بات کرتا ہے، جو زبان پر ہو وہی دل میں بھی ہو، اور جو زبان و دل میں ہو وہی عمل میں آئے، ورنہ ہم مومن بھی نہیں ہیں. لہذا حدیث کے انکار کا یہ جو موضوع ہے اس ناحیے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کہا، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے. آپ سورہ نجم پڑھیں، آپ کی زبان کی بھی تعریف کی، آپ کے آنکھ کی بھی تعریف کی، آپ کے کان کی بھی تعریف کی، آپ کے سینے کی بھی تعریف کی، اور آپ کے سینے مبارک کو ایک نہیں 2 مرتبہ چاک کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر کے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. لہذا قرآن کو اگر کوئی مانتا ہے تو اسے حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اپنے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اگر انسان سمجھے گا تو اسے جتنا قرآن کو تسلیم کرنا ہوگا ویسے ہی حدیث کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. میں نے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور ایک دوسری آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ کی باتیں اللہ کی جانب سے وہی ہوتی ہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی. وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی جو ہے یہ حدیث رسول ہے. بعض حدیثوں کے بارے میں آتا ہے، بلکہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ایک شخص آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے.
احرام کی 2 چادر کے بجائے وہ جبہ پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو قرآن کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی، اور پھر جب وہ حالت ختم ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، لہذا قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، پھر انکار کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ دیں وہ آپ لے لیں، اور جن چیزوں سے رسول روکیں آپ رک جائیں۔ اس آیت کا اگر آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں، ایک دفعہ قرآن کریم کے ماہر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے گدنا گدوانے والی، بال جوڑنے والی، اور اسی طرح سے اپنے حسن کی خاطر اپنے جسم میں تبدیلی کرنے والی۔ یہ بات کہی انہوں نے۔ ایک خاتون جس کا نام ام یعقوب تھا اور اس کا تعلق قبیلے بنو اسد سے تھا، اور اس کے اندر ہماری خواتین کے لیے عبرت کا پیغام ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا میں کیوں نہ لعنت بھیجوں ان پر جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور وہ قرآن میں بھی ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن میں بھی ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس خاتون نے کہا میں تو قرآن شروع سے آخر تک پڑھی ہوں، میں نے کہیں نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہو گودنے والی یا گدوانے والی، بال جوڑنے والی، جڑوانے والی، اور اس طرح کی خواتین پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ عبداللہ بن مسعود یہ قرآن کے ماہرین میں سے ان کا اپنا مصحف تھا۔ یہ کہتے ہیں اگر تو اچھی طرح سے پڑھی ہوتی تو تجھے یہ آیت ضرور ملتی، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ واقعتاً یہ حدیث اور اس حدیث کی باتیں صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں تھی، لیکن یہ آیت کہہ رہی رسول جو کچھ دیں۔ اب رسول حدیث دیتے ہیں اسے بھی لیجئے، رسول عملی طور پر کوئی چیز پیش کرتے ہیں اسے بھی تسلیم کیجئے، رسول کے زمانے میں کوئی چیز ہو آپ منع نہیں کریں اسے بھی آپ قبول کیجئے، جسے حدیث کہتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حدیث جو ہے پر عمل کرنا، حدیث کو تسلیم کرنا اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا انکار نہ کرنا ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، کیوں؟ تاکہ آپ تشریح کریں، وضاحت کریں لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام احکام جو ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت کریں گے، جو تفسیر بیان کریں گے، جو احکام بیان کریں گے، یہی تو حدیث ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے، لہذا یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ ہمیں سنت کی اہمیت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر ائمہ کرام کے اقوال دیکھیں تو کئی سارے ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ کسی نے کہا کہ سنت یہ قرآن کی شرح ہے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ علماء جو باتیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شرح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ قرآن کی شرح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا، جیسے نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اس میں سوار ہونے والے ہی لوگ بچے، ان کا اپنا سگا بیٹا اللہ سے فریاد کرنے کے باوجود بھی نہیں جب بیٹھتا تو ڈوب جاتا۔ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے والے لوگ بچے اور انہی کی نسل چلی۔ ایسے ہی جو سنت کی پیروی کرے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا
वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है, उन लोगों के लिए उसवा और नमूना है जो अल्लाह और इसी तरह से आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। अब रसूल की ज़िंदगी क्या है? आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा आपके जंगी हालात, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा आपकी आइली ज़िंदगी है, आपके मामलात अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, साथियों के साथ, घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आपकी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने आइडियल करार दिया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु की सुन्नत के इनकार का क्या मतलब? मजीद अगर हम आगे देखते हैं तो हमें ये चीज़ मालूम होती है कि कुरान और सुन्नत का जो ताल्लुक़ है वो दो नाहियों से है। पहला नाहिया ये है कि किसी भी इंसान और मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो सुन्नत का इनकार करे। पहली वजह यह है कि कुरान ने एक नहीं कई मकाम पर ये वाज़े किया है कि सुन्नत को लाजमी तौर पर पकड़ना ज़रूरी है। कई आयतें हैं, मसलन अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। मुस्तकिल तौर पर एक नहीं कई मकाम पर, बल्कि ये जगह अल्लाह ने कहा वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अगर आपने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की तो अल्लाह की इताअत की। तो मुस्तकिल रसूल की इताअत का अल्लाह ताला हुक्म देता है, जबकि रसूल के अलावा कोई दुनिया के अंदर अबू बकर तक के बारे में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि उनकी आप इताअत कीजिए। उनके अलावा तमाम इज्तिमाई तौर पे कहा व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारे उलमा हैं, उमरा, हुक्काम, इनकी बात मानो। लेकिन अगर इनकी बातें किताब व सुन्नत के खिलाफ हो तो ऐसी सूरत में इनकी बातें नहीं माननी। इसके अलावा अल्लाह ने कई जगह वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अज़वाज मुतहरा से अल्लाह ने कहा तुम्हारे घरों में जो कुरान और सुन्नत की तिलावत की जाती है उसकी पैरवी करो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि खुद कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया है। और अल्लाह के नबी ने तो कहा ही है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक मजबूती के साथ नहीं पकड़े रहोगे तब तक गुमराह नहीं होंगे। तो ये पहली चीज़ है कि हमें कुरान में और इसी तरह से सुन्नत में ये ताकीदी हुक्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती के साथ थामना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि सुन्नत ये कुरान की ज़रूरत, सुन्नत के बगैर कुरान पर अमल मुमकिन ही नहीं है। कई उलमा ने ये बात कही कि सुन्नत को जितना कुरान की हाजत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कुरान को सुन्नत की हाजत है। और इसे उलमा ने 5 सूरतों में बतलाया है। पहली सूरत ये बयान की है कि कुरान के जो अहकाम हैं उसका सबूत ताकीदी तौर पर सुन्नत से होता है। मसलन कुरान कहता है नमाज कायम करो, तो सुन्नत में ये नहीं है कि नमाज कायम ना करो। अगर कुरान में नमाज के कायम करने, ज़कात देने, हज करने, रोज़ा रखने या इसी तरह से वालिदैन की नाफरमानी ना करना, झूठी गवाहियों से जो बहुत सारे अहकाम हैं, सुन्नत भी उन्हीं अहकाम की ताकीद करती है। मशहूर मिसाल है, अल्लाह ने क्या कहा, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ख़वातीन के साथ, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख़वातीन के सिलसिले में अल्लाह से डरो। आपने अल्लाह की अमानत और उसके कलमे की बुनियाद पर उनको लिया है, लिहाजा उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो पहली सूरत यह है कि कुरान और सुन्नत दोनों एक ही चश्मे से, एक ही जगह से जारी व सारी हुए हैं। यानी अगर कुरान अल्लाह की तरफ से है तो सुन्नत भी अल्लाह की तरफ से। फ़र्क यह है कि कभी अल्लाह ताला ख्वाब में आपको दिखाता है वो बातें जो आप बयान करते हैं, कभी आपकी ज़ुबान पे जारी करता है, कभी आप सल्लल्लाहु के अमल के ज़रिए हमारे लिए ज़ाहिर करता है, कभी आपके ज़माने में वो चीज़ पेश आती है और आप सल्लल्लाहु को
اس کے انکار کا حکم نہیں دیتا ہے، کبھی فرشتہ لے کر کے آتا ہے، کبھی ماضی کے اخبار کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے۔ طریقے الگ ہیں لیکن دونوں کا چشمہ اور دونوں ایک ہی جانب سے آتے ہیں، اسی لیے دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کہیں ٹکراؤ نظر بھی آتا ہے تو یہ ہمارے اپنے ذہن کی کمی، یا ہو سکتا ہے وہ حدیث صحیح نہ ہو اس لیے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں کہیں حکم مختصر ہے، مجملاً ہے، اور حدیث اس کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ جیسے آپ پورے قرآن سے نماز کے جو 5 اوقات کے نام ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 5 نام نہیں پا سکتے آپ کہ قرآن میں باقاعدہ مغرب کا نام ہو، یا اسی طرح سے نمازوں کے نام۔ ہاں اشارہ ہے 5 نمازوں کا، لیکن باقاعدہ نام، اور اسی طرح سے نمازوں کے اوقات، نمازوں کی تعداد، نمازوں کی کیفیت، نماز میں رکوع، سجدہ، قومہ، قیام، تشہد، اسی طرح سے جو دعائیں ہیں، یہ ساری تفصیلات، چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو، ان کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، ان کا تعلق روزوں سے ہو، ان کا تعلق حج سے ہو، یہ تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ قرآن کی بنیاد پر ایک سنت کا منکر بھی کہے گا کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، لیکن آپ کہیں چلو کر کے دکھاؤ، وہ کہاں سے کس کا طریقہ لے کر آئے گا؟ تو سنت کی حاجت و ضرورت بے انتہا پڑے گی۔ یہ دوسرا قرآن کا سنت کے تئیں تعلق ہے۔ مثال ایک ہے، آگے بھی یہ بات آئے گی کہ کیسے کیسے انکار کی راہیں آئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جبکہ یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بتلایا ہے، جیسے بہت سارے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہم تمہیں کھاٹ پر یا بستر پر بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہوئے نہ پائیں کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ آپ نے کہا خبردار، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اور قرآن جیسی چیز یعنی سنت بھی دی گئی۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ بھلا بتلاؤ قرآن میں کہاں پر ہے کہ ظہر کی عصر کی نماز یا عشاء کی نماز 4 رکعت ہے؟ قرآن میں کہاں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کا تو حکم ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لیکن 7 چکر وہ بھی حجر اسود سے حجر اسود تک لگانے ہیں، یہ کہاں قرآن میں ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اتنا تو ہے، لیکن ان کے درمیان چکر جو لگانے کا ذکر ہے یہ کہاں ہے؟ حدیث کے اندر۔ تو قرآن کریم کا تعلق سنت سے یہ دوسرا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن میں مطلق باتیں بتائی گئی ہیں، حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، تقیید کی گئی۔ مثلا آپ سورہ نساء میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے جہاں میراث کے احکام بیان کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ ملے گا۔ مذکر اور مؤنث کے بارے میں عام ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اب جب ہم سنت کو دیکھتے ہیں تو سنت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ہماری اولاد ہمارے چھوڑے ہوئے مال کی وارث نہیں بنتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر کی خدمت میں آ کر کے یہی درخواست کرتی ہیں، حضرت ابوبکر یہی حدیث بیان کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب قرآن دیکھیں تو ملنا چاہیے، نبی کی سنت دیکھیں تو ان کو مستثنا کیا گیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ یا والدین کافر ہیں، اولاد مسلمان ہیں، یا اولاد کافر ہیں، والدین مسلمان ہیں، والدین کے مال میں ترکے میں اولاد کا حصہ ہے اور اولاد کے ترکے میں والدین کا حصہ ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ لیکن اگر مذہب کا فرق ہو تو
مسلمان اگر والدین ہیں اور اولاد میں ترکے کا پانے کا مسئلہ ہے تو والدین کو نہیں ملے گا، یا اسی کے برعکس والدین مسلمان ہیں اولاد کافر ہیں تو اولاد کو نہیں ملے گا۔ قرآن کی روح سے تو ملے گا لیکن حدیث کی روح سے نہیں ملے گا۔ تو یہاں کیا پتا چلا کہ ہمیں اگر سنت چھوڑنا ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم پر اس ناحیے سے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم سے سنت کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے جو چیزیں یوں ہی بیان کی ہیں ان کی تقیید کی ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ چور اور چورنی اگر چوری کرتے ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہر انسان کے پاس دو ہاتھ، دایاں کاٹیں یا بایاں یہ قرآن نہیں بتلاتا ہے۔ ہاتھ میں بازو تک کاٹیں، کوہنی تک کاٹیں یا گٹے تک کاٹیں، اس کا بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ لیکن جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ دایاں کاٹا جائے گا اور یہاں تک کاٹا جائے گا، دوبارہ وہ چوری کرے تو پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ وضاحت ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے 3 چیزوں کی طرف توجہ دینی۔ کوئی وصیت ہے، قرض ہے، اور اسی طرح سے تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے اس کے مال سے ادائیگی کے بعد ترکے کا نمبر آئے گا۔ وصیت کا اللہ نے یوں ہی عام ذکر کیا ہے لیکن کتنا کریں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے سوچا کہ ہم اپنی وفات سے پہلے اپنے آدھے مال کی وصیت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورثہ کو وصیت نہیں کر سکتے، جو آپ کے مال کے وارث نہیں بنیں گے انہیں آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 کر سکتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، لہذا ہمیں اس ناحیے سے بھی دیکھنا ہے کہ حدیث کے بغیر ہم پورے طور پر قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی سنتیں ہیں جو مستقل بالذات ہیں۔ آپ نے قرآن کے بظاہر کسی حکم کی وضاحت میں نہیں کیا ہے، عموم میں داخل ہے، لیکن یہ کہ آپ اسے تلاش کرنے جائیں قرآن میں، جیسے بھی وصیت کی بات آئی تو وصیت کا ذکر آپ نے اس کی تشریح کر کے کی۔ مختصر آیا نماز قائم کرو، آپ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر جو چیز نہیں اس کا مستقل، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا کیا حصہ ہے، ایسے ہی شفاء ایک ہے۔ شفاء کا مطلب یہ ہے کہ 2 بھائی ہوں اور دونوں کا مکان پاس میں ہے، اب بغل والا بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی سے رائے کرے، اس کو دینے کی بات کرے، ورنہ بغل میں کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جو اس کے لیے مصیبت۔ اور بھی تفصیلی احکام ہیں، یہ مستقل قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے وضاحت کی۔ ایسے ہی مرد کے لیے سونے کا استعمال، ریشمی کپڑے کا استعمال، اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ کسی اجنبی خاتون کا 5 دفعہ جی بھر کر کے دودھ پی لے الگ الگ موقع پر، تو پھر ایسی صورت میں جو رشتے نسب کی بنیاد پر اس کے لیے حرام ہوتے ہیں، 5 دفعہ کم سے کم دودھ پینے کی وجہ سے اس خاتون سے جو بھی اس کے بھائی بہن بن سکتے ہیں وہ رشتے حرام ہوں گے۔ اللہ نے یہ تفصیل قرآن میں نہیں ذکر کی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بیک وقت ایک عورت اور اس کی خالہ کو، ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، یہ چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ایسے مستقل احکام ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ تو یہ 5 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو حقیقت میں وہ قرآن کے منشا کے مطابق یا اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے
جب ان کی گمراہی کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی رہا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں صحیح سمجھ سکے، کیونکہ قرآن کی شرح جب حدیث ہے تو پھر حدیث کی بنیاد ہی پر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کا انکار کیسے ہوا اور کب تک ہے، اور اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے۔ قرآن کریم کو تو لوگ مانتے رہیں، اس کے انکار کر نہیں سکتے، لیکن سنت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اہل علم نے اس کے 6 ادوار ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جنگ حنین کے موقع پر تھے، جو حنین پر تھے، ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ جرأت جو اس نے ظاہر کی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسی قوم وجود میں آنے والی ہے، ایسا صحابہ کی جماعت کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے بہت لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اتریں گے، اور بھی اللہ کے نبی نے ان کی کئی صفات بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ گروہ اترتا ہے، نکلتا ہے، اسے خوارج کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی خوارج کے علاوہ روافض اور اس کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ حدیث کے جزئی یا کلی، عملی یا قولی طور پر انہوں نے انکار کیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو جراثیم ظاہر ہوئے، یہ بھی اسے ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور جو منکرین کا آتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے معتزلہ کا دور ہے۔ یہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کی موجودگی میں، چاہے وہ قدریہ ہوں یا خوارج ہوں یا اور بھی فرقے ہیں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حدیث کا انکار کیا۔ ایک تیسرا دور آتا ہے جو دور سب سے خطرناک دور ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے میں آپ یہ کہیں 1857 کی جنگ کے بعد جو انکار حدیث کا عرب و عجم میں دور ہوا ہے، ان لوگوں نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا یہی تیسرا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ گمراہ فرقے وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے مسلک کی تائید میں حدیثوں کو یا تو کمزور دکھانے کی کوشش کی، تعویل پیش کی، انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں جس کو عباسی دور کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور میں بہت ساری زبانوں کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔ ہندوستان میں سنسکرت زبان میں کتاب ہے جس کا نام کلیلہ دمنہ ہے، اس کا ترجمہ عربی میں ابن المقفع نامی شخص نے کیا۔ ایسے ہی یونان وغیرہ کے جو علوم ہیں، آج جو ہم عصری علوم کہتے ہیں، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو یا اسی طرح سے جغرافی وغیرہ وغیرہ، جو عصری علوم ہیں، ان علوم کی بنیاد اسی زمانے میں پڑی، اور اس زمانے میں خطرناک چیز جو آئی وہ منطق و فلسفہ جس کا تعلق عقل سے تھا، اور انکار حدیث میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں وجود میں آئیں، اور اس زمانے میں باقاعدہ اصولی اعتبار سے اس کے انکار کے قاعدے بتائے گئے۔ مثلا اس زمانے میں اس کا استعمال ہے، ابھی اس کا ذکر اور آئے گا۔ انکار کرنے کا یہ وجہ بیان کی گئی کہ یہ ہے خبر واحد ہے۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز، جیسے ہم اور آپ سب موجود ہیں یہاں، ہم جب سب کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا علم ہے جس کو عین یقین کہتے ہیں، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس قدر عام اور مشہور ہیں، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے وہاں موجود ہو کر نہیں دیکھا ہے، لیکن اسے بھی یقین کرتے۔ بقیہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی یا فجر کی، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے قبلہ بدل گیا۔ نماز کی حالت میں بیچ میں راستہ بنتا ہے، امام آگے سے پیچھے چلا جاتا ہے اور سارے لوگ رخ بدل دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے شاہوں کے پاس اس زمانے میں خطوط بھیجے اکیلے اکیلے. بہت سارے قبائل کے لوگ آ کر کے آپ کی خدمت میں ایمان لاتے تھے اور وہ جاتے تھے اپنے قوم میں تبلیغ کرتے تھے. یا اللہ کے نبی بہت سارے سفیر اور ایلچی کو مختلف جگہوں پر بھیجتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی یہ چیزیں جا کر کے بیان کریں، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. حدیثیں جو ہمارے پاس ہیں جتنی بھی ان کی تعداد ہے، ان میں سے گنتی کی چند حدیثیں ہیں جنہیں متواتر کہا جاتا ہے. متواتر کا مطلب وہی ہے کہ جس کے یقین کرنے میں کوئی گنجائش نہ ہو کہ آپ اس کو انکار کر دیں. جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں، کوئی یہ کہے کہ یہ پروگرام نہیں ہوا، چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، یہاں اس کو حاضر کر کے کر سکتے ہیں. تو متواتر حدیثیں گنتی کی چند ہیں اور اخبار احاد سب ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد کا فائدہ ظن ہے، گمان ہے، اور گمان یہ یقین کو نہیں قبول کرتا. گمان والی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. یہ شبہ ان لوگوں نے ڈالنے کی کوشش اس زمانے میں کی ہے، اور بھی بہت سارے اصول و ضوابط ان لوگوں نے بیان کیے ہیں. تو یہ ہے تیسرا دور ہے. چوتھا دور یہ ہے 1857 کے بعد آیا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں برطانوی حکومت قائم تھی. انہوں نے جس کو سامراجی حکومت کہتے ہیں. ان لوگوں نے جہاں مختلف ممالک کو اپنی کالونیاں بنائیں، وہاں کے مال و دولت کو ہڑپنے کی کوشش کی، وہاں کے لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے کچھ اپنے چہرے بنائے، اور وہیں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو لا کر کے، یہ جن کو مستشرقین کہتے ہیں، اور مستشرقین یہ ہیں کہ انہوں نے، وہ اصلاً مسلمان نہیں تھے، اصلاً یہودی تھے، عیسائی تھے. انہوں نے ہماری عربی زبان سیکھی، ہماری کتابیں پڑھی، مطالعہ کیا، اور مطالعہ علم کے لیے نہیں کیا بلکہ مطالعہ اس لیے کیا تاکہ ان کی خامیاں تلاش کریں، اور اس کے لیے اپنے لوگوں کو بٹھائے. ہندوستان کے اندر اس کا سب سے بڑا مرکز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید صاحب ہیں، چراغ علی ہیں، انہی کے شاگرد عبداللہ چکڑالوی ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور وہیں سے خود سر سید صاحب کہتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں میں حدیث کا منکر ہوں، حالانکہ میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کچھ اپنے اصول و ضابطے بنائے، نیچر کی بات کہی اور مختلف چیزیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا. لیکن باقاعدہ انہیں منکر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں. وہیں سے ایک عبداللہ چکڑالوی نکلتے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور اسی پنجاب سے مرزا غلام محمد قادیانی بھی ہیں. عبداللہ چکڑالوی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الفین احدکم متکئا علی رکعتی، میں ایسا نہ پاؤں تم میں سے کسی کو کہ اپنی کھاٹ پر ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہو اور ہماری حدیثیں اس کے پاس پہنچے تو کہے میرے لیے قرآن کافی ہے. کہتے ہیں اس نے باقاعدہ اسی حالت میں ایسا کہا ہے، اور نبی کی پیشین گوئی اس پر صادق آئی ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بہت سارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور مختلف اسباب کی بنیاد پر، مثلاً برطانوی حکومت سے ان کو موٹے موٹے رقمیں ملتی تھی، ان کی جہالت تھی، اور اسی طرح سے اس فتنے کے شکار ہو کر کے کسی نے کلی طور پر، کسی نے جزوی طور پر انکار کیا. تو ایک جتھا اس طرح سے تیار ہوا اور ایک دوسرا جتھا تیار ہوا. وہ جتھا کیا ہے؟ ایک نام ہے حمید الدین فراہی کا. ان کا تعلق بھی علمی اعتبار سے یہاں سے ہے، یعنی علی گڑھ سے، لیکن حقیقت میں وہ اعظم گڑھ کی طرف سے ہیں. ان کے شاگرد ہیں امین احسن اصلاحی جن کی تدبر قرآن کتاب ہے، اور انہی کا شاگرد جاوید غامدی ہے جو پڑوسی ملک میں ہے. جاوید احمد غامدی جس کا نام اشفاق ہے، 1951 میں پیدا ہوا ہے. 9/11 کے بعد سے وہ باقاعدہ رسمی طور پر کہہ سکتے ہیں اسی کام کے لیے ہے، اور وہ اپنے طور پر اصول بناتا ہے، اپنے طور پہ ضابطے بناتا ہے، اور اپنے طور پر صرف حدیثوں کا نہیں، ایک مستقل اپنے انداز کا مذہب قائم کر کے رکھے ہوئے.
بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا وفات پا گئے، اور اسی طرح سے بہت سارے اس کے نظریات ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی ہندوستان کے اندر اس وقت راشد شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے بھی کئی کتابیں لکھ کر کے گولڈ زہر کی کتابوں کا انگریزی کا اردو میں ترجمہ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور یہ بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ عرب دنیا کے اندر بھی کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے کلی طور پر یا جزوی طور پر حدیثوں کا انکار کیا۔ ہندوستان میں بھی ایک صحابی زندہ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے رجم کی حدیثوں کا انکار کیا ہے، عنایت اللہ سبحانی صاحب۔ صرف رجم کی حدیثوں کا انکار نہیں، بہت ساری حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو ایسے نام ہندوستان کے اندر ابھی زندہ بھی ہیں۔ مودودی صاحب جو ایک طرف منکرین حدیث پر رد کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے کلی طور پر اگر نہ کہیں تو جزوی طور پر۔ مثلا آپ سورہ صاد کی تفسیر تفہیم القرآن میں دیکھیں، والقین علی کرسیہ جسدا ثم اناب کی تفسیر میں جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے کلام کیا، اور ان کی بیان کردہ حدیث کو بنو اسرائیل کے واقعات بیان کیے، جبکہ یہ صحیح بخاری میں ایک نہیں کئی مقام پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اور ان کے فالوور کی ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ پر بھی کلام کیا، اور عثمان رضی اللہ کو نہیں بخشا، عمرو بن عاص کو نہیں بخشا، اور اسی طرح سے بہت ساری گڑبڑیاں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ہے انکار کرنے والے یا شبہہ پیدا کرنے والے یا سنت کو ہلکے انداز میں پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے ایک طرح سے تاریخی تسلسل ہے۔ آئیے ہم عمومی طور پر میں نے آپ سے بتلایا کہ انکار سنت کی صورتیں بہت ساری ہیں، اور ان صورتوں میں کلی طور پر لوگوں نے انکار کیا، جیسے عبداللہ چکڑالوی اور اس کے لوگ جنہوں نے کہا ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی کسی نے دجال کا انکار کیا، کسی نے رجم کا انکار کیا، کسی نے اپنے مسلک کے خلاف آنے والی صورتوں میں انکار کیا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے انکار کیا۔ آئیے اس کی کچھ صورتیں مزید دیکھتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نادانستہ طور پر اور پڑھے لکھے اپنی صفوں میں موجود لوگ کہتے ہیں کہ سنت کا درجہ دوسرا ہے، قرآن کا درجہ پہلا ہے اور سنت کا درجہ دوسرا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی صحیح لگتی ہوگی، لیکن یہ بات ایک ناحیے سے صحیح بھی ہے اور ایک ناحیے سے بہت خطرناک ہے۔ صحیح اس ناحیے سے ہے یہ صورت کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن از اول تا آخر متواتر ہے، اس کی 7 قرأتیں ساری قرأتیں متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ کہ ایک لمبی تعداد ہر زمانے میں اس کو روایت کی ہے۔ تو اس درجے پر تو سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت چاہے وہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں، باتیں اللہ کی ہیں، احکام اللہ کے ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکی نہیں ملے گی، البتہ حدیثوں کو یاد کرنا، حدیثوں کو سمجھنا، حدیثوں پر عمل کرنا، حدیثوں کے معنی مفہوم کو بیان کرنا، یہ کام ثواب کا کام ہے، برکت کا کام ہے۔ اس ناحیے سے تو سنت قرآن کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جس ناحیے سے کہتے ہیں وہ ناحیہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم قرآن کو اسلام کا ایک مصدر مانتے ہیں احکام کو لینے کے لیے، ایسے ہی سنت کو بھی ہم اسلام کا ایک مصدر مانتے ہیں احکام کو لینے کے لیے۔ تو اس ناحیے سے قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے ہم بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام کیجئے، سنت ہے۔ سنت کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تحقیر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس چیز کا حکم دوں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاموں۔ تو جو احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں، دونوں ایک درجے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کسی کو اول اور کسی کو آخر نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ایسے لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اور افسوس کی بات ہے حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ کو یمن بھیجا. آپ نے یمن جب بھیجا تو اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں، لیکن جو روایت یہاں ضعیف ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا پہلے قرآن میں دیکھوں گا. کہا اگر وہاں نہیں ملا تب حدیث میں دیکھوں گا. کہا وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنے رائے کا استعمال کروں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ حدیث کی طرف ہمیں بعد میں دیکھنا، احکام کے ناحیے سے. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ایسے لوگوں کی بات درست تھی، جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لہذا شرعی حکم کو لینے میں قرآن اور سنت دونوں ایک درجے میں ہیں، یہاں پر کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں نہیں کر سکتے. کچھ لوگ حدیث اور سنت میں فرق کر کے سنت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنت جو مسلسل کیا گیا ہو، حدیث جس کو آپ نے کبھی کبھی کیا ہو. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے کسی کام کو زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا ہو، ہمارے لیے اسوہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کئی دفعہ کیے ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے وہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، چاہے آپ نے ایک دفعہ کیا ہو یا کئی دفعہ کیا ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ انکار کرنے کی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ تواتر عملی سے ثابت ہے یا ثابت نہیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 رکعت نماز تراویح ایک لمبے زمانے سے پڑھتے ہوئے لوگ آئے. اگر ایک لمبے زمانے سے کوئی چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو صحیح تھوڑی ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 179 ہے، آپ مدینہ ہی میں تھے، مدینہ سے مکہ ہی گئے، کہیں اور نہیں گئے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے جو 6 روزے بھی رکھ لے گویا پورے سال روزہ وہ رکھتا ہے. یہ سنت انہیں نہیں معلوم تھی. اب کیا ان کو یہ سنت نہیں معلوم تھی تو ہم کہیں گے کہ سنت نہیں ہے؟ ایسا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، محدثین نے جس کو ذکر کیا ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ پایا گیا ہو یا کئی دفعہ پایا گیا ہو. اور میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ اسی کی بنیاد پر لوگ عملاً کسی چیز، اب 20 کو پکڑ کر کے صحیح بخاری کی 11 رکعت والی کو چھوڑ دیتے ہیں. 20 والی سند کے ناحیے سے ضعیف ہے، لیکن 11 والی موطا امام مالک کے جس واقعے کو حوالہ دیتے ہیں، ابی بن کعب و تمیم داری والی روایت، وہ ایک روایت جس میں 20 کا ہے وہ ضعیف ہے اور 11 والی صحیح ہے. تو یہ جو تواتر عملی کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس بنیاد پر بھی لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں. ایسے ہی خاندانی پرمپرا آج کل جو چاہے وہ جہیز کا مسئلہ ہو یا بہت سارے مسائل ہیں جہاں سنتوں کو لوگ چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندانی پرمپرا چلی آ رہی ہے، یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے. کوئی چیز ہوتے ہوئے آ رہی ہو، اگر سنت کی مہر نہیں ہے، یہ سنت اس کے خلاف بات کرتی ہے، تو ہمیں سنت کو پکڑنا ہے، خاندانی پرمپراؤں کو نہیں پکڑنا ہے. تو یہ بھی انکار کرنے کی ایک صورت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر راشد ساز وغیرہ، کہ جیسے تاریخی واقعات ہیں ویسے حدیثیں بھی ہیں، اور یہ حدیثوں کے جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں یہ انسانوں نے بنائے ہیں. اس میں کہاں مہر لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو اتھینٹک مانیں؟ یاد رکھیں یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے. محدثین نے جو اصول بنائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر عقلی ناحیے سے اس پر غور کرے گا تو انسان کی عقل کے موافق بھی ہیں اور ان کی باتیں اتنی اتھینٹک ہیں کہ دنیا حیران ہے ویسے اصول و ضوابط پیش کرنے کے لیے. ایک ایک راوی کے بارے میں جو انہوں نے عمریں گنوائی ہیں یا عمریں صرف کی ہیں، لوگ کہتے تھے اتنا کیوں پوچھتے ہو، کیا اسے رشتہ کرنا ہے؟ ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ ایک شخص ایک چیز کے بارے میں کئی محدثین کے پاس جاتا ہے. آج کل کی زمانے میں موبائل اور مختلف ذرائع نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر کے بتا دے فلاں آیا ہے، اور جب ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے بار جا کے پوچھتا ہے اور سارے باتوں کو نوٹ کر کے کہتا ہے یہ کیا بات ہے کہ آپ سب کی باتیں ایک جیسی ہیں؟ کہا میرے ساتھ 20 سال بیٹھو تمہیں پتہ چل جائے گا.
وہ یہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام. دور نہ جائیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے 60 سال تک انہوں نے حدیث کے لیے اپنی عمر کھپا دی ہے. ان کا خود کا کہنا ہے میرے لیے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹہ نیند کے لیے کافی ہے. 18 گھنٹے بیٹھ کر کے حدیث رسول کو پڑھتے تھے. جو حدیث رسول کو دن رات پڑھتا ہو، غور کرتا ہو، سارے محدثین کے تجربات سامنے رکھتا ہو، اصول و ضوابط سامنے رکھتا ہو، ان کے بارے میں ایسے عقلی گھوڑا دوڑانے کی ایسی چیز ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے اور سنت سے عداوت ہے، دوستی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث و قرآن میں تعارض ہے، یا حدیث میں تعارض ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تعارض ہماری کھوپڑی میں، ہم اپنی کھوپڑی کو ماریں، اپنی عقل کو ماریں، اپنے عقل پر ماتم کریں. حدیث کو کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے موجودہ زمانے میں فتنے اٹھتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، شروع میں جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں اس میں فلاں قصوروار ہے، لیکن جب ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں تو ہم جو ہے اپنے پرانے فیصلے کو بدلتے ہیں اور نئے فیصلے پر آتے ہیں. جب انسان کی عقل ناقص ہے، کمتر ہے، اور انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے، لہذا انسان 1400 سال یا 1200 سال کے تجربات پر یوں ہی کیسے اس کو اپنی عقل پر تولتے ہوئے اور اس قسم کی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. ایسے ہی بہت ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. جب آپ ایک واضح مثال دیں، مودودی صاحب ہیں. مودودی صاحب خود کو کہتے ہیں مدرسے کے پروڈکٹ نہیں. تو اگر کوئی مدرسے کا پروڈکٹ نہیں ہے یا مدرسے کا پروڈکٹ ہے اور کبھی طب کے میدان میں نہیں گیا، تو ایسے جھولا چھاپ ڈاکٹر جو کریں گے وہی ایسے بغیر حدیثوں کے پڑھے ہوئے، بغیر مدرسے میں گئے ہوئے، وہ حدیثوں کو ضعیف اور صحیح کہیں گے اپنی عقل کی بنیاد پر. تو جو ایک نیم حکیم دوسروں کے جان کے لیے خطرہ ہوگا، ایسے لوگ دوسروں کے ایمان کے لیے خطرہ بنیں گے. ہر میدان میں جب اسپیشلسٹ آپ ڈھونڈتے ہیں، ماہرین ڈھونڈتے ہیں، ان کی باتوں کو آپ یقین کرتے ہیں، لہذا اس میدان میں بھی ہمیں قرآن کے بقول فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ کے تحت ہمیں ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ نے 1 نہیں 2 دفعہ قرآن میں کہا جو جانکار ہیں ان سے پوچھو، اور پوچھو تو ایک جگہ کہا بالبینات والزبر، دلائل کی بنیاد پر ان سے بات کرو. تقلید کی بنیاد پر، اپنے کی بنیاد پر، اپنے مزاج کے موافق ہونے کی بنیاد پر ان سے باتیں نہ کیا کرو. مختصر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کلمے کی بنیاد پر، شہادتین کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں، تو جس طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ ہے، ایسے ہی رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو مانیں، تو رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ساری صحیح سنتوں کو مانیں، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، اور اسی کی بنیاد پر ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.